السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پارٹ 301 کی اسائنمنٹ نمبر 1 سالو کرنے جا رہے ہیں، جس کی لاسٹ ڈیٹ 16 دسمبر ہے اور ٹوٹل مارکس اس کے 15 ہیں. 2 کوشچنز گیون ہیں آپ کو اس میں. فرسٹ کوشچن 10 مارکس کا ہے، یعنی تھوڑا سا لانگ لکھنا ہے آپ نے، اور سیکنڈ کوشچن 5 مارکس کا ہے، اس میں آپ نے صرف ٹو دا پوائنٹ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھنی ہیں. تو انسٹرکشنز وغیرہ آپ لوگوں نے خود ریڈ کر لینی ہے. ہم ڈائریکٹ اپنے کوشچن پہ چلتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا کوشچن ہے، ہاؤ علامہ اقبال ری انرجائز دا انڈین مسلمس ٹو گیٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ ان ہز الہ آباد ایڈریس ان 1930. کہ 1930 میں علامہ اقبال نے ایک بڑی فیمس اسپیچ کی تھی، بڑا ایک فیمس خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں یا مسلمانوں کو یہ احساس دلایا تھا کہ انہیں ایک الگ نیشن بننے کی ضرورت ہے، ایک الگ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے انہوں نے کیا، کیا کیا پوائنٹس تھے ان کے، وہ ہم نے اس میں تھوڑے سے ڈسکس کرنے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ نے 5 ریلیونٹ پوائنٹس کے اندر آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اپنا آنسر سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈ میں نے دے دیا یہاں پہ کہ علامہ اقبال ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی کریشن کے بارے میں سوچا، اس کا ایک آئیڈیا دیا، وین دیا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے وین کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ورکنگ کی اور سارا پریکٹیکل کام وغیرہ کر کے اور پھر ان کا خواب پورا کیا. 1930 میں علامہ اقبال نے ایک پریزیڈنشیل ایڈریس دیا تھا، اور وہ کون سا موقع تھا؟ 25th سیشن آف آل انڈین مسلم لیگ، یعنی مسلم لیگ کا 25th سیشن تھا الہ آباد میں. اور اس موقع پہ علامہ اقبال نے ایک اسپیچ کی، اور اس کو ہم نے 5 پوائنٹس کے اندر ڈسکرائب کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی جو تھاٹس تھیں وہ کن ٹاپکس پہ تھیں. تو 2 مین ٹاپکس تھے ان کے، اسلام اینڈ نیشنلزم. اسلام کے بارے میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی، اور اس کے بعد نیشنلزم یعنی قومیت پہ انہوں نے کافی زیادہ ڈسکشن کی. ٹھیک ہے جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس اسپیچ کے اندر علامہ اقبال نے کیا کیا. علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے کیا کہ نارتھ ویسٹرن انڈیا کے اندر جو مسلمان بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو انہیں چاہیے کہ سارے مل کے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں. ٹھیک ہے، اس ایریا میں مسلمان بہت زیادہ تھے، تو اس ایریا کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے. وہاں پہ گورنمنٹ مسلمانوں کی ہو، وہ ایریا سارا مسلمانوں کے انڈر ہو، تاکہ وہ اپنے طریقے سے وہاں پہ زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ علامہ اقبال وہ فرسٹ پولیٹیشین تھے جنہوں نے 2 نیشن آئیڈیالوجی جو ہے وہ مسلمانوں کے دماغ میں ڈالی کہ آپ ایک الگ قوم ہے، آپ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ایک الگ نیشن ہے، سیپریٹ نیشن ہے، اس لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دی جائے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ کے اندر اسی طرح سے میں نے ایکسپلین کر دیا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ کہا، یہ ایکسپلین کیا کہ جب تک آپ کو ایک الگ نیشن کے طور پہ اور ایک الگ گورنمنٹ کے طور پہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، جب تک گورنمنٹ ایکسیپٹ نہ کرے اور جب تک وہاں کے لوگ آپ کو ایک الگ نیشن کے طور پر ریکگنائز نہیں کریں گے، تب تک اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تب مسلمان جو ہیں ان کو سیم رائٹس دیے جانے چاہیے جیسے کہ میجورٹی آف ہندوز کو وہاں پہ ملے ہوئے تھے، یعنی جس طرح سے ساری جابز، ایجوکیشن وغیرہ کی فیسلٹیز ہندوؤں کو میسر تھیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے. صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ مسلمان اور ہندو اپنی اپنی کلچرل ویلیوز کے حساب سے ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی پراپر طریقے سے ترقی نہیں کر سکے گا. اور ہندوز کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز مل رہی تھیں، لیکن مسلمان ایسی قوم تھی وہاں پہ جو بالکل اگنور ہو رہی تھی، ان کے ساتھ بالکل ان کو ایسی فیسلٹیز، کوئی سہولیات میسر نہیں کی جاتی تھیں. اس بات کا احساس دلایا علامہ اقبال نے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے لکھ دیا کہ علامہ اقبال نے اپنے خطرات کا اظہار کیا، یعنی کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ قومیت جو ہے ہماری، نیشنلزم ہے، وہ کمزور پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ مطلب ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور بہت سے ہندوز جو ہیں وہ کیا کریں گے، ہم اگر اس طرح سے کریں گے نا کہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، اسلام کی بنیادی فاؤنڈیشنز کو بھول جائیں گے، اپنی نیشنلزم جو ہے اس کو سٹرونگ نہیں کریں گے، تو بہت سے ہندوز ہمیں سپریس کر لیں گے، ہماری ویلیوز، ہمارے کلچر، ہماری جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ان سب کو دبا دیں گے، ختم کر دیں گے. فورتھ پوائنٹ میں انہوں نے کیا کہا کہ ان دس اسپیچ انہوں نے زور دیا اس بات پہ کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی اسلام کیا کرتا ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اس کے لافل آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، لیجیمیٹ آئیڈیاز ہیں، سوشل سگنیفیکنس ہے، اپنی ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں اسلام کی جن کے بغیر آپ جو ہے زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو زندگی کے ہر شعبے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو ایک مسلمان کبھی بھی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ لوگ یہ چیزیں مت بھولیں ان کو، بلکہ اور زیادہ اپنا جو ہے وہ اسلام کی طرف رجحان بڑھائیں تاکہ آپ لوگوں کی لائف جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے گزر سکے.
5th اور لاسٹ پوائنٹ میں یہاں پہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان سکون کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اور بہت طریقے سے اپنی زندگی جو ہے منظم طریقے سے گزار سکتے ہیں. اسلام ایسے اصول بتاتا ہے ہمیں، ایسے پرنسپلز بتاتا ہے جو زندگی کو منظم طریقے سے بہت آرگنائزڈ وے میں رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہی ہم ایک سیپریٹ نیشن کے طور پہ جو ہے وہ ریکگنائز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو باقی سارے ریلیجن سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمیں جو ہے سیپریٹ ایک نیشن کے طور پہ اگر اپنے آپ کو منوانا ہے تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جو کسٹمز ہیں، اس کی ٹریڈیشنز ہیں، وہ دوسروں سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اس کے اندر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہولی پروفٹس کے جو پرنسپلز ہیں، یعنی جو سنت ہے، اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے. جب تک ہم ایسا کام نہیں کرتے تب تک ہم جو ہے اپنی نیشنلزم، اپنی قومیت کو بچا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اٹ کین بی سیڈ دیٹ نیشنلزم کمز تھرو اسلام. قومیت جو ہے وہ اسلام سے ہی مسلمانوں کے اندر آتی ہے. اسلام ہمیں جو ہے سب سے ایک ڈفرینٹ، سب سے منفرد طریقہ دیتا ہے زندگی گزارنے کا. اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پہ منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 5 پوائنٹس ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ جو ہے اپنے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ورڈنگ چینج کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے. آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. کچھ ایڈ اگر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے ہیلپ لے سکیں. سیکنڈ کوشچن پہ چلتے ہیں. ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا. ہائی لائٹ دا فیکٹرز دیٹ بیکیم دا ریزن آف انسکسیسفل اینڈ آف خلافت موومنٹ. یعنی جو خلافت موومنٹ تھی وہ ختم کیوں ہو گئی. پہلے تو وہ انڈیا اور جو مسلمان تھے اور جو ہندوز تھے انہوں نے مل کے چلائی تھی نا. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں وہ فیل ہو گئی، انسکسیسفل رہی. تو اس کی ریزنز کیا تھیں وہ ہم نے 5 پوائنٹس بس بتانے، اور یہ 5 نمبر کا ہے تو ہم نے اس میں جو 5 پوائنٹس ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں دینی، بس تھوڑا تھوڑا آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کر دینا ہے. سب سے پہلا ریزن میں نے یہاں پہ لکھا کہ جو مین لیڈر تھے نا ان میں سے ایک مولانا محمد علی جوہر کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور انہیں قید کر دیا گیا تھا. تو جب ایک مین لیڈر ہی وہاں سے ہٹ گیا ہے، یعنی اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے باقی لوگوں کو، تو کوئی بھی جو موومنٹ ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو سب سے بڑا ریزن تو یہ تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کو قید کر دیا گیا تھا. سیکنڈ ریزن یہاں پہ یہ ہے کہ چوری چورا انسیڈنٹ ہوا تھا. چوری چورا ایک پولیس اسٹیشن کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کیا ہوا تھا، اس میں نا مطلب پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ. آئی تھنک کوئی میٹ کی پرائسز کا ایشو تھا، یعنی گوشت وغیرہ کافی مہنگا ہو گیا تھا اس دور میں، تو اس کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پولیس والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو زبردستی ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ختم کروانے کی کوشش کی. تو اس کے جواب میں جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ پولیس اسٹیشن میں آگ لگا دی. تقریباً کوئی 22 یا 23 شاید 22 پولیس مین جو تھے وہ زندہ جلا دیے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ریزن بنا کہ بعد میں خلافت موومنٹ کے جو وہ تھے پوائنٹس تھے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ گاندھی بھی پہلے اس کے اندر موجود تھا خلافت موومنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ جو چوری چورا انسیڈنٹ تھا اس کا لیڈر بھی گاندھی ہی تھا. تو اس وجہ سے بھی ایک بڑا وہ ہوا کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی. تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے ترکس کے بارے میں کہ جو ٹرکش پیپل تھے انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم خلیفہ والا جو سسٹم ہے نا وہ ختم کر دیں گے. ہم امپائر نہیں بنانا چاہتے، ہم ایک نیشن بنانا چاہتے ہیں، یعنی ایک گورنمنٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں. تو خلافت والا جو نظام تھا وہ انہوں نے وہاں سے خود ہی ختم کر دیا. تو جب ایک جو اپنے لوگ ہی جب سائڈ پہ ہٹ گئے تو یہ بھی بڑا ریزن بنا خلافت موومنٹ کے انسکسیسفل ہونے کا. فورتھ پوائنٹ یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ خلافت موومنٹ جو ہے تقریباً جب کامیاب پہلے ہونے والی تھی تو جو ہندوز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. خاص طور پہ مسٹر گاندھی جو تھا اس نے کیا کیا کہ گیو اپ کر دیا اس موومنٹ سے اور بالکل پیچھے ہٹ گیا، مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے بھی جب لوگ بکھر گئے، لیڈرز بکھر گئے، تو اس سے بھی یہ ہوا کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لاسٹ ریزن ہم نے یہ بتا دیا کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ اس لیے بھی کمزور پڑ گئی تھی کیونکہ مسلمان آپس میں ہی بڑے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. ہندوز تو پیچھے ہٹ ہی گئے لیکن مسلمان بھی آپس میں ایک جو ہے وہ نقطے پہ قائم نہیں تھے، ایک جگہ پہ ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہو رہا تھا. کچھ جو ہے وہ کانگریس کے لیے کام کر رہے تھے، کچھ خلافت موومنٹ کے لیے کام کر رہے تھے، کچھ مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے تھے. تو خلافت کی جو لیڈرشپ تھی نا وہی آپس میں متفق نہیں تھی، ڈفرینٹ وہ پلیٹ فارمز پہ ڈیوائیڈ ہو گئے جس کی وجہ سے یہ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 پوائنٹس تھے، ان کو بھی آپ اپنی مرضی سے اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں، اور کوئی پوائنٹس ہوں تو وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس کو ایڈ کر سکیں. اور ایک اور بات یہاں پہ کہ سولوشن فائل میں اپلوڈ کر دوں گی لاسٹ ڈیٹ سے 2 دن پہلے، تو
ایز اٹ از آپ نے اس کو سبمٹ نہیں کروا دینا، کیونکہ تھریٹیکل سبجیکٹ ہے، اس میں تو پلیجرزم بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے لازمی اس میں چینجنگس کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. تھینک یو.